السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بیلا ڈونا کے بارے میں بتایا تھا، اس ویڈیو میں بھی میں بیلا ڈونا کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ریئل ایشو ڈسکس نہیں کر سکتے، بہت مشکل پیش آتی ہے ان کو۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں گے تو کافی زیادہ ان کو مشکل پیش آتی ہے ریئل ایشو کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بیلا ڈونا کا پیشنٹ ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس نے اپنی ماں کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بہت ہی سلجھا ہوا، اور اسے کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شرارتی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ماں سے دور جائے گا اور آہستہ آہستہ شرارتیں کرنا شروع کر دے گا، چیزوں کو چھیڑے گا، بار بار کوشچن کرے گا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی بچہ جو 5 منٹ پہلے اپنی ماں کے ساتھ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے بیلا ڈونا کا ایک علامت۔ پہلے وہ آپ کے سامنے شرما رہا تھا، بات نہیں کر رہا تھا، اور دوبارہ جب اس نے بات کرنی شروع کی تو اس نے شرارتیں کرنی شروع کر دی اور بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 5 منٹ جو ہے ویسے بچے بالکل خاموش رہیں گے، بالکل بات نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے رہیں گے، اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں گے۔ بیلا ڈونا کے پیشنٹ میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ اس مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کھانے پر بلایا اور وہ شخص جو ہے وہ بیلا ڈونا کا پیشنٹ ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ آپ میں نے یہ بنایا ہے، آپ یہ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ انسسٹ کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا کہ نہیں، میری امی نے بھی یہ بنایا ہے، یا میرے گھر والوں نے ایک اور ڈش بنائی ہے، آپ یہ بھی تھوڑی سی کھا لیں، بہت اچھی ہے، آپ ٹھیک ہے میں تھوڑی سی یہ بھی چکھ لیتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ پوچھے گا ہاں ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے جو بیلا ڈونا کا پیشنٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ پہ ڈومینیٹ کرنا شروع کر دے گا، اور پہلے انہوں نے آپ کو تھوڑی سی کھانے کے لیے چیز دی، اور آہستہ آہستہ وہ آپ سے بات کرے گا، اور اس طرح کر کے تو یہ بھی ہے اس میں ایک سمٹم جو ہے۔ ان کو یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے دوسروں کو بتاؤں کہ میری ایموشنز کیا ہیں۔ ان کو پرابلم آتی ہے، زیادہ اوپن نہیں ہو سکتے، لیک آف ایموشنز اس طرح سے کہ بتانا چاہتے ہیں لیکن بہت دیر کے بعد اوپن ہوں گے، کسی سے بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر کو کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں، یعنی کہ کافی دیر کے بعد سیدھے سوال نہیں کریں گے، آپ مجھے کوئی ایسی دوائی مت دیجیے گا کہ جس سے میری تکلیف بڑھ جائے۔ فیئر ہے، دیکھا پایا جا رہا ہے اس کے اندر، خوف ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ میری وہ تکلیف اگر دور نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ صرف پریزنٹ حال کے بارے میں سوچتے ہیں، ماضی کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ یہ اپنے ذہن پہ زور ہی نہیں ڈالنا چاہتے ماضی کے بارے میں سوچ کر۔ اور یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے ایسے؟ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بندہ بادر ہو، یہ خود بادر ہوں، سین نہیں کریٹ کرنا چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں اس سے ڈسٹرب ہوں، سارا ماحول جو ہے وہ خراب ہو۔ اگر اس کی ماں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ باہر نہ جاؤ، یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے گا کہ آیا کہ اس کی ماں نے اس لیے کہا تھا کہ موسم نہیں ٹھیک، یا کوئی اور، یا کھانا کھا لو، لیکن وہ اس چیز کو کنکلیوژن نہیں نکال سکتے کہ کیوں وہ اگلا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ صرف اپنی بات کی ان کو اہمیت ہوتی ہے، کوئی بہانہ کر کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں گے۔ اس میں ایگو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایگو نہیں ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ بھی میں اپنا بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ چیز جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔
مجھے پتہ ہے کہ میں ایک دن ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر کو بھی یہی کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن مجھے پھر بھی تھوڑی دوائی چاہیے تاکہ یہی جو میری جو چھوٹی سی تکلیف ہے یہ ٹھیک ہو جائے. یا اگر ماں والدین نے یہ کہہ دیا کہ دیکھنا کہ جو تم اتنا چیزوں کو دھیان نہیں دیتے تو ایک دن آئے گا کہ تم سفر کرو گے تمہیں پچھتاوا ہوگا. یہ سوچے گا ہی نہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہاں کل آئے گی تو میں دیکھا جاؤں گا. چل رہتے ہیں. اگر یہ کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو صرف اس لیے جائے گا کہ دوسرے لوگوں نے اس کو کہا ہے. اس کا دل نہیں کرتا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ گھلوں ملوں بات کروں. صرف اس لیے جائے گا کہ شاید اس کے پیرنٹس میں سے کسی نے کہا تھا یا ریلیٹیوز میں سے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بیمار ہے آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں. اسی طرح جب ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو ڈاکٹر پوچھے گا کیوں آئے ہو میرے پاس تو میں کیوں دوائی لیں گا میں پہلے بھی آپ سے ہی دوائی لیتا تھا یا فلاں شخص نے کہا تھا آپ سے دوائی لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ویسے میں پہلے یہ بس مجھے تھوڑا سا ہی پرابلم ہوئی ہے پہلے تو میں دوائی لیتا ہوں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں لیکن اب کیونکہ تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہی ہے پیٹ میں یا گلے میں تو اس لیے میں صرف دوائی لینے کے آیا ہوں. تو آپ پریشان نہ ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یعنی کہ فیوچر کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا پیشنٹ جو ہے صرف اس کو پریزنٹ کی ہے. کل کا وہ سوچے گا ہی نہیں. کہے گا کل کا بھول جاؤ کل کس نے دیکھی ہے جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. تو پیسے ہی میں اپنے ذہن پہ زور ڈالوں اور کل کے بارے میں سوچوں. میرے لیے کوئی فیوچر میٹر نہیں کرتا معنی ہی نہیں رکھتا. میرے لیے بس حال ہی امپورٹنٹ ہے. مجھے کسی چیز کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے. جو برا ہوگا وہ دیکھا جائے گا کل. برا تو ہونا ہی ہے اسے کس نے روکا ہے. تو یہ ایسے سوچتا ہے بیلا ڈونا کا جو پیشنٹ ہے. کچھ عرصہ کے بعد اس کی تکلیفیں جب حل نہیں ہوتی پرابلمس حل نہیں ہوتی تو اس میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس کا دماغ جاگ جاتا ہے اویکن ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اور یہ اتنی جلدی نہیں ہوتا کافی انسیڈنٹس ہو جائیں کافی زیادہ اسے سیم پرابلم آ رہی ہے سیم پرابلم پھر یہ سوچے گا. پھر یہی پیشنٹ جو کسی کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا اب وہ خود ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور وہاں جا کے بتائے گا کہ ہاں بھی ڈاکٹر صاحب میں یہ میری پھر اس میں کویشچن آ جاتے ہیں کہ کیا آپ کو میری پرابلم کا پتہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ کیا یہ کافی سیریس پرابلم ہے یا کیا یہ تکلیف کافی زیادہ ہے کیا میں مر تو نہیں جاؤں گا. یہ سوچتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. پہلے ڈاکٹر کو بتاتا نہیں تھا. اب جب اس کا دماغ جو ہے اس نے اس کو الرٹ کیا ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے لیکن صحیح تکلیف ابھی نہیں اپنی بیان کر سک رہا پوچھ ہی نہیں سک رہا اوپن اپ نہیں ہو رہا. کسی تکلیف کے لیے وہ خود جائے گا اب کسی کے کہنے پر نہیں جا رہا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس میں نے بتایا کہ خود آیا اور وہی تکلیفیں جو وہ کہتا تھا نا کہ پہلے ایک دو ہیں تکلیفیں بہت معمولی سی اب وہ ڈاکٹر کو بتائے گا تو اب آہستہ آہستہ وہ بتانا شروع کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے. پہلے تو وہ صحیح اپنی جو چیزیں جو تھیں وہ بتا ہی نہیں رہا تھا ڈاکٹر کو. فیئر آف اینیمل تھا اور فیئر آف ڈاگ. ڈاگ کے اندر ایسی چیزیں کہ جس کو آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں. اس کے اندر آپ کا فیوچر بھی آتا ہے. اسے فیوچر سے بھی ڈر لگتا ہے اسی وجہ سے یہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. یعنی کہ فیوچر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے میں مرنا نہیں چاہتا. یہ سب چیزیں ایک قسم کے ڈاگ کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک ایسا اندھیرا جو اس نے نہیں دیکھا اور اس کو بودر کریں گی وہ چیزیں. ایک ایسا پولیس مین ہے جس کا شعبہ بالکل الگ ہے ڈاکٹر سے اور بیلا ڈونا کا پیشنٹ ہے وہ بلیو ہی نہیں کرے گا ڈاکٹر کے پاس جا کے. ایک سٹیج اس میں ایسی بھی آتی ہے کہ یہ کسی بھی بندے کی ایڈوائس لے لے گا کسی تھرڈ پرسن کا. ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھا ہے آدھا گھنٹہ اس نے ٹیکسی میں گزارا اس نے کہا ہاں بھی مجھے بھی یہ مسئلہ تھی فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اگلے دن ڈاکٹر کو فون کرے گا ہاں کہ آپ نے میرا علاج کرنا ہے مجھے فلاں شخص سے آپ کا
نمبر ملا ہے وہاں پر یہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا، تیسرے بندے کو کی بہت جلدی بات مان لے گا۔ ایک طرف ہے کہ ڈاکٹر پروفیشنلز کی بات مانتا ہے، لیکن ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کسی بھی بندے کی ایڈوائس بہت جلدی لے لے گا، کیونکہ یہ تکلیف میں ہوگا اور اپنی تکلیف کو دور کرنا چاہے گا۔ اگر ایسے پیشنٹ کو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ایک آدمی جس کو بیلا ڈونا کا پیشنٹ ہے، اس کے پاس اگر 10 یورو ہیں، آپ نے اس کو 10 یورو مانگ لیے، وہ 10 یورو آپ کو دے دے گا۔ دوسرا شخص اگر پوچھے کہ بھی آپ نے کیوں اس کو دیا ہے، کل کو آپ کا کیا بنے گا، کل کے بارے میں بھی سوچتے ہی نہیں، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ آپ کی مدد کر دیں گے۔ یہ سوچتا ہی نہیں کہ بھی فیوچر میں میرے پاس پیسے نہیں، جتنے میرے پاس تھے اس نے تو میں نے ان کو دے دیے ہیں، تو فیوچر میں میرا کیا بنے گا۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر نے 5 دن کی دوائی دی، صرف 2 دن کی کھائے گا، اپنی لاجک بتائے گا کیونکہ مجھے تو ایلوپیتھک اچھی نہیں لگتی، مجھے تو ہومیوپیتھک دوائی نہیں ٹھیک لگتی، ڈاکٹر مجھے 10 دن دیتا ہے، میں صرف 2 دن کھاؤں گا۔ 5 میڈیسنز دی ہیں، اس میں سے 3 کھائے گا ہی نہیں، صرف 2 میڈیسنز کھا لے گا۔ اس کو غریب ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے اور امیر ہونے سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی اس طرح کی کہ کئی دفعہ یہ سوچے گا کہ میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہو گیا ہوں، پھر دوسرے لمحے سوچے گا کہ بھی میرے پاس، مجھے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اور یہی چیز، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کو برا محسوس کرواتی ہیں، اس کی فیلنگ کو، اسے برا لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسنگ ہے میرے اندر۔ کون سی چیزیں اس کی تکلیف کو بڑھاتی ہیں؟ تو یہ کیا کرتا ہے، یا تو گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، یا دوسری شخص کی طرف اپنی کمر کر دے گا، یا اگلے سے غلط زبان میں ابیوزو ہو جائے گا، گالیاں نکالے گا، اور آخر میں یہی کہہ دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کسی بھی چیز کو سیریس ہی نہیں لے گا، فیوچر کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ موڈ اس کا چلی ہوتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، غصے کے بعد پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ کسی بھی پہلو کا، کسی بھی بات میں جہاں پر زیادہ ذہن کو کام کرنا پڑے، وہاں سے بھاگ جائے گا، ایوارڈ کرے گا اس چیز کو، فیوچر کو سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ لٹل بٹ، تھوڑا بہت ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی مسئلہ ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے، میرا تھوڑا سا مسئلہ حل کر کے، مجھے تھوڑے سے سوالات کے بس جواب چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بیلا ڈونا میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ جتنی بھی تکلیف ہے وہ اپنے اندر ہی رکھے گا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھے گا، بات کرے گا، آنسو نکلیں گے، آنسو صاف کر لے گا اپنے، لیکن ڈاکٹر سے اوپنلی ہو کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ بہت وقت درکار ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو کہ وہ اگلے شخص کو بتا سکے بھی اس کو کیا پرابلمز ہیں۔ تو ایسا ہے بیلا ڈونا کا پیشنٹ۔ سب سے مین چیزیں اس کی چند ایک میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اپنی تکلیف کو چھپانا، جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اور جتنی جلدی اس میں تکلیف آتی ہے اتنی ہی جلدی چلی جاتی ہے۔ یہی چیز اس کے موڈ میں بھی ہے، ایک دفعہ بالکل اچھا ہو جانا اور دوسری دفعہ بہت پریشان، تکلیف میں، ڈاکٹر کے پاس خود ہی چلے جانا۔ تو ایسا ہے میشن، ایگو اس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے جیوں، دوسروں کی باتوں میں نہ آ کر جیوں، دوسروں کی باتیں نہ مانوں۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرابلم کافی دیر سے حل نہیں ہو رہی، تب یہ خود پرابلم کو حل کرتا ہے، پھر سوچتا ہے لیکن پھر بھی اس سے پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہوتی۔ تو ایسی کچھ کمپلیکسی سٹیج ہوتی ہے بیلا ڈونا کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں لکھ دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔